بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیہاتی کچن ولاگ میں آج بن رہا ہے دیگی آلو اور بڑے گوشت کا سالن۔ آپ یہ سالن ایک دفعہ بنا کر دیکھیں، آپ کو دیگ کا سالن یاد آ جائے گا۔ سب سے پہلے ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے سارے انگریڈینٹس دیکھ لینے ہیں، اور پریشر کوکر میں، کیونکہ یہ بڑا گوشت ہے تو اس کو گلانے کے لیے ہم پریشر کوکر میں پانی ڈالیں گے۔ تقریباً 1 گلاس پانی ہم نے پریشر کوکر میں ڈالا۔ آدھا کلو یہ بڑا گوشت ہے، بیف کا گوشت یا بڑا گوشت اس کو بولتے ہیں، اور یہ ہیں 6 سے 7 لہسن کے جویں۔ اس گوشت میں تھوڑا سا اسمیل ہوتی ہے، اس وجہ سے اس میں لہسن ذرا زیادہ جاتا ہے، اس کا ٹیسٹ بھی اس لیے مزے کا بنتا ہے۔ یہ 2 درمیانی پیاز تھی جو کہ میں نے کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی، اب اس میں سے تھوڑی سی آپ نے دیکھی میں نے بچا لی، باقی سارا ڈال دیا۔ یہ ٹماٹر ہیں، 3 ٹماٹر، بڑے سائز کے 3 ٹماٹر ہیں، 2 ایک کٹوری میں آ گئے تو ایک میں نے دوسری کٹوری میں رکھ دیا۔ تو یہ 3 ٹماٹر ہیں، یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے، اور بالکل گھر کے مسالوں سے، گھر میں موجود کچن میں انگریڈینٹس جو ہیں ان سے ہم دیگی سالن بنائیں گے۔ 1 چھوٹی چمچی ہے ہمارے پاس ہلدی کی، اور حسب ذائقہ نمک، یا پھر آپ اس کو 1 چھوٹی چمچی نمک کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں چاہیے لال مرچ پاؤڈر، 1.5 چھوٹی چمچی یہ لال مرچ پاؤڈر ہے، یہ آپ حسب ضرورت حسب ذائقہ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کو ہلانے کے بعد اس کو ہم ڈھکن پریشر لگا کے اور اس کو بند کر دیں گے 10 منٹ کے لیے۔ 10 منٹ کے بعد جب ہم اس کو کھولیں گے تو پانی بھی خشک ہو چکا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو گوشت ہے وہ بھی گل چکا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ 10 یا 12 منٹ لگتے ہیں اس میں، اور اس کے بعد آپ نے ڈال دینا ہے یہ پانی، تھوڑا سا پانی بچا ہوا ہے، یہ بھی جیسے ہی خشک ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر اس کی بھنائی سٹارٹ کر دیں گے۔ یہ پانی، اس میں آپ نے آئل ڈال دینا ہے حسب ضرورت، یا آپ 5 سے 6 جو ہیں وہ چمچ کے قریب اس کے اندر آئل ڈال سکتے ہیں۔ ٹیبل سپون کی میں بات کر رہی ہوں، اگر کم لگے، مجھے یہاں پہ تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے آدھی کٹوری بھر کے اس کے اندر، ویسے کل آدھی کٹوری جتنا آئل گیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ آدھا کلو گوشت کی ریسیپی ہے، آدھا کلو گوشت ہے، اور ساتھ میں ہمارے پاس آدھا ہی کلو آلو ہیں۔ تو اب اس کے بعد جو ہے گرم مسالہ پاؤڈر، ثابت گرم مسالہ جو ہوتا ہے وہ ہم ڈالیں گے، اور یہ خشک دھنیا پاؤڈر ہے جو کہ ہم نے اس کے اندر ڈالا۔ ثابت گرم مسالہ اور خشک دھنیا یہ ہم حسب ضرورت ڈالیں گے۔ خشک دھنیا آدھی چمچی ہے، اور اس کو ڈالنے کے بعد آپ اس کی بھنائی کریں۔ اس وقت آپ کو اتنی زبردست اس کی خوشبو محسوس ہوگی کہ آپ کو دیگ جیسے سالن کا ذائقہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کو بھونتے جائیں، آئل اوپر آ جائے گا۔ آپ نے جیسے ہی آئل اوپر آ جائے تو آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے تقریباً 3 چمچ کے قریب یہ دہی تھی، میں نے یہ اس کے اندر ڈال دی۔ اب ہم اس کی بھنائی کریں گے، جب دہی ڈالیں گے تو مسلسل بھونتے جائیں گے تاکہ دہی کی جو وائٹ جو ہے سالن کے اندر جو تری آ جاتی ہے وہ نہ آئے، اور تری کے اوپر دہی آ جاتی ہے ویسے نہ آئے، اور یہ مکس ہو جائے اچھی طرح۔ اب اس کے اندر ڈال دیا آلو، جو کہ آدھا کلو آلو ہیں، کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے، ساتھ میں سبز مرچیں دھو کر رکھی ہوئی تھی وہ ڈال دیے، اور اس کو اب اچھے سے بھوننے کے بعد اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پانی، اور یہ میں تھوڑا سا نمک مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے آدھی چمچی کے قریب نمک ڈالا، کیونکہ میں نے پہلے 1 چمچ کے قریب نمک ڈالا تھا۔ تو یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ نمک ڈال سکتے ہیں۔ اس کو بھونتے جائیے، تھوڑا سا یہ ڈرائی سا فیل ہونے لگ جائے گا، پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے پانی، اور پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کی کر دیں گے اچھے سے بھنائی۔ اب یہاں پہ میں نے ڈالا ہے کشمیری لال مرچ، یہ اس وقت آپ ڈالیں گے کشمیری لال مرچ، اور کشمیری لال مرچ میں اسی کی وجہ سے کلر آ جائے گا اس کا لال کلر کا، کشمیری لال مرچ کی وجہ سے اتنا خوبصورت اس کا کلر ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی زیادہ تیکھی نہیں ہوتی، اس کا کلر لال ہوتا ہے۔ یہ میں نے ڈالی ہے، دیگوں میں اکثر ڈالی جاتی ہے، اس سے ذائقہ بہت مزیدار آتا ہے سالن کا۔ اور اب ہم اس کے اندر بھوننے کے بعد، اس کو 4 سے 5 منٹ بھوننے کے بعد اس میں مزید
आधा गिलास डाल देंगे पानी। और अब हम इसको गलने के लिए आलू और जो है वो हमारे जो मसाले वगैरह हैं सारे वो गलने के लिए छोड़ देंगे। और मुझे पानी थोड़ा कम लगा क्योंकि हमारे घर में ज़रा शोरबे वाला खाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा आलू और पानी और डाल दिया। अब ये प्रेशर कुकर लगाने के बाद का आपको दिखा रही हूँ मैं ये क्लिप। और प्रेशर कुकर मैंने लगाया ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। मेरे आलू गल चुके हैं और मेरा शोरबा मेरे हस्बे ज़रूरत जो है वो आ चुका है, क्योंकि हम लोग शोरबे के अंदर अक्सर जो है वो डालते हैं रोटी जो है वो चूरा करके बना के खाते हैं, इस वजह से थोड़ा शोरबा इसका रखा है। आप अपने हिसाब से कम पानी भी डाल सकते हैं। जैसे ही आप प्रेशर कुकर खोलेंगे आलू गल चुके होंगे। अब आप इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालिए और एंजॉय कीजिए। सालन हमारा रेडी हो चुका है। थोड़ी देर के लिए दम पर ठहरा दें, तो 5 से 6 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसको खोलिए और इसको सर्व कीजिए। मज़ेदार सा हमारा देगी शोरबे वाला आलू गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है। बेहतरीन सा, इतना ज़बरदस्त इसका जायका था। और चूरी बना के खा सकते हैं आप, यानी रोटी को इसके अंदर चूरा करके डालिए और इसको खाइए, बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए। मज़ेदार सा हमारा ये सालन रेडी हो गया। यहाँ पे मैं आपसे गुजारिश करूँगी मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।